ایک شخص میں سخاوت تھی، طاقت نہ تھی۔ اس کا روزینہ سخاوت کے بقدر نہ تھا۔ خدا کرے کوئی کمینہ مالدار نہ ہو اور سخی کو کبھی تنگ دستی نہ ہو۔ جس کسی کی ہمت بلند ہوتی ہے، اس کا مقصد بہت کم رسی میں پھنستا ہے، جیسا کہ بہنے والا سیلاب کے پہاڑ پر اونچائی پر نہیں ٹھہر پاتا۔ سرمایہ کے حساب سے سخاوت نہ کرتا تھا، اسی وجہ سے لامحالہ تنگ دست رہتا تھا۔ ایک تنگ دست نے اس کو مختصراً لکھا کہ اے نیک انجام مبارک طبیعت، ایک بار چند درہم دے کر میری دستگیری کر، کیونکہ میں چند درہموں کی وجہ سے قید میں پڑا ہوں۔ اس شخص کی نگاہ میں کسی چیز کی قدر نہ تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں کوئی پیسہ بھی نہ تھا۔ قید کرنے والوں کے پاس اس شخص نے پیغام بھیجا کہ ایک آزاد مرد کے بارے میں نیک نام لوگوں، کچھ دنوں کے لیے اس کے دامن سے ہاتھ اٹھا لو، اور اگر وہ بھاگ جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ اس جگہ سے وہ قید خانے میں پہنچا اور اس قیدی سے کہا کہ اٹھ اور جتنا بھاگ سکے اس شہر سے بھاگ جا۔ چڑیا جب پنجرے کا دروازہ کھلا دیکھے تو اس کو ایک سانس کے لیے بھی پنجرے میں قرار نہیں آتا۔ وہ قیدی اس سخی کی بات سن کر باد صبا کی طرح وہاں سے چل دیا، ایسی رفتار سے کہ ہوا بھی اس کی گرد کو نہ پہنچ سکے۔ مخالفوں نے جب اس قیدی کو شہر میں نہ پایا تو فوراً اس سخی کو گرفتار کر لیا کہ تو چاندی ادا کر یا اس آدمی کو لا۔ عاجزوں کی طرح اس سخی نے قید خانے کا راستہ لیا، کیونکہ پنجرے سے اڑا ہوا پرندہ پکڑا نہیں جا سکتا۔ میں نے سنا کہ وہ کچھ دن قید خانے میں رہا، نہ سفارش کے لیے کوئی خط لکھا اور نہ ہی کسی سے رہائی کے لیے فریاد کی۔ بہت دنوں تک نہ آرام کیا، نہ راتوں کو سویا۔ وہاں سے ایک نیک آدمی گزرا، اس سخی کو دیکھا اور کہا کہ میرا یہ خیال تو نہیں کہ تو نے کسی کا مال کھایا ہو، کیا معاملہ پیش آیا کہ تو قید خانے میں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اے بابرکت طبیعت والے، میں نے ہیلا گیری سے کسی کا مال نہیں کھایا ہے۔ میں نے کمزور کو قید میں زخمی دیکھا، میں نے اس کی رہائی بجز اپنی قید کے نہ دیکھی۔ عقل کی روح سے مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ میں آرام سے رہوں اور دوسرا قید میں ہوں۔ انجام کار وہ سخی مر گیا اور نیک نامی لے گیا۔ کیا خوب زندگی ہے کہ اس کا نام نہ مرا۔ زندہ دل جسم مٹی کے نیچے سویا ہوا ایک جہاں سے بہتر ہے جو مردہ دل ہو۔ زندہ دل ہرگز ہلاک نہیں ہوتا، زندہ دل کا جسم اگر مر جائے تو کیا مذائقہ ہے۔